زندہ ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں، اس کی حضوری میں اس کا زندہ کلام سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب اس کا 15واں چیپٹر نکالیں۔ نمبرز چیپٹر 15، اس کی فیو ورسز میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، تو ذرا غور سے سنیں اس کو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ، جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو، اور خداوند کے حضور آتشین قربانی یعنی سوختنی قربانی یا خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی گزرانو یا اپنی معین عیدوں میں راحت انگیز خوشبو کے طور پر خداوند کے حضور گائے بیل یا بھیڑ بکری چڑھاؤ، تو جو شخص اپنا چڑھاوا لائے وہ خداوند کے حضور نظر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں چوتھائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو، اور تپاون کے طور پر چوتھائی ہین کے برابر میں بھی لائے۔ تو اپنی سوختنی قربانی یا اپنے ذبیحہ کے ہر برہ کے ساتھ اتنا ہی تیار کیا کرنا، اور ہر مینڈے کے ساتھ ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تہائی ہین کے برابر تیل ملا ہوا ہو نظر کی قربانی کے طور پر لانا، اور تپاون کے طور پر تہائی ہین کے برابر میں دینا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، اگر آپ نے غور بھی کیا ہو تو آپ کے میرا خیال ہے وہ سر سے بھی یہ باتیں گزر جائیں گی کہ آپ کہیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں آئے، پاسٹر جی واٹ از دس؟ کرسمس کا سیزن چل رہا ہے، ہم ڈفرینٹ مائنڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو واٹ از دس کہ آتشی قربانی، بیل بکریوں کا چڑھاوا، میدا، اتنا تیل، اتنا یہ میں وغیرہ لانا۔ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، جو یہ سسٹم خدا نے کریٹ کیا، قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا، یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دیٹ از اونلی تھنگ ٹو ریکگنائز، لوگوں کو یہ بتایا کہ ہاؤ کین یو ڈیل ود دا سن، گناہ سے نپٹنے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر 13-14 چیپٹر جو نمبرز کا پڑھیں، ریسنٹلی دے جسٹ ہیو فیلڈ میزریبلی، بہت بڑی شکست، بہت بڑی ناکامی کا سامنا انہوں نے کیا، خدا کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، جو کہ اس بارڈر پر پہنچ چکے تھے جہاں پر انہوں نے وعدہ کے ملک میں داخل ہونا تھا، تو وہیں وہ کہتے ہیں نا دے ڈراپ دا بال، اسی وقت انہوں نے کیا کیا؟ وہ خدا کی نافرمانی کر کے کیا ہوا کہ وہ ساری امیدوں پر خود ہی پانی پھیر لیا، جن کہتے ہیں پاؤں دے کہاڑی مار لے، تو خدا نے کہا آ جاؤ واپس، ٹرن بیک، نو یو ول گو ان دا ولڈرنیس۔ کتنے یہ تو جنہوں نے اسٹڈی نہیں بھی کی ان کو پتا ہوگا، جب انہوں نے جاسوس بھیجے تو آپ کو یاد ہے کتنے دن کے بعد واپس آئے تھے؟ 40 دن کے بعد، 40 دن اس ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے کہ اس کے ملک کے یہ ہاؤ دا لینڈ از، کتنا وہ زرخیز ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور ملک کیسا ہے، تو 40 دن کے بعد آئے۔ تو خدا نے کہا اب 40 ایک دن کے پیچھے 1 سال، 40 ایئرز تک، جسٹ امیجن
کہ 40 years تک you will just round and round and round in wilderness. بیابان میں ہی آوارگی کرتے رہو گے, بیابان میں ہی. اور صرف آوارگی نہیں کرو گے بلکہ کیا ہوگا, جب تک وہ لوگ 20 سال سے اوپر کے لوگ جو ملک مصر سے نکلے تھے ملک کے وعدہ کے ملک میں جانے, وہ نہیں جانے پائیں گے, دیکھنے بھی نہیں پائیں گے, ملک کی لاشیں یہیں سڑ گل جائیں گی جب تک وہ ختم نہیں ہو جائیں گے. only 2 people will go into the promised land. تو خدا نے ان کو یہ تو بتا دیا, لیکن 15 چیپٹر اگر آ کے پڑھیں تو اس میں سٹارٹ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ, جب تم اپنے رہنے کے ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں پہنچو. آپ کہیں گے واٹ از دس, ابھی تو پچھلے چیپٹر میں کہا ہے کہ یو ول ناٹ گیٹ ان ٹو دا پرومس لینڈ, تم سب یہاں پہ مرو گے. تو ابھی خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم وہاں پہ پہنچو تو یہ کرنا. ہاؤ دیٹ از پاسبل. تو ایکچولی خدا اب جو یہ بات کر رہا ہے یہ انڈر 20 کے ساتھ بات کر رہا ہے, اس نیو جنریشن کے ساتھ, انڈر 20 کے ساتھ, کہہ سکتے ہیں ینگ جنریشن کی بائبل سٹڈی ہے یہ آگے. وہ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب یہ فیصلہ خدا کی طرف سے جاری ہوا ہوگا کہ جو 20 سے ابو ہیں they will not go into the promised land but they will all die in this wilderness. تے سب نے اپنی نا جڑے 20 دے قریب ہوں گے 90 دے ڈیٹ آف برتھ چیک کر دے ہوں گے, جڑا تھوڑا بھی گھٹ ہوئے گا یار میری عمر 20 دی نہیں ہوئی 20 نہیں ہوئی, بچ گیا. ینگ جنریشن بڑی خوش ہوگی, تھینک گاڈ. دس میسج از ایکچولی ہول چیپٹر از ٹاکنگ اباؤٹ انڈر 20 کے ساتھ جو اس ملک میں پہنچیں گے. اور خدا نے جو بات کہی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سن آفرنگ نہیں ہے, یہ گلٹ آفرنگ نہیں ہے, جو اگر غور کیا ہو تو یہ گناہ کی قربانی نہیں, یہ خطا کی قربانی کی بات نہیں کی جا رہی, یہ کی جا رہی ہے اگر آپ نے غور کیا ہو تو خاص منت کا ذبیحہ یا رضا کی قربانی, اسپیشل وہ کوئی آپ نے خدا کے ساتھ باندھا ہو, منت نہیں مان لی دی, خدا بندہ اگر تو میرے نال اے کرے, جو میری اے گل پوری کر دے, میری اے خواہش پوری کر, ساڈا اے کام ہو جائے تو اسی تینوں اس طرح بلیس کریں گے. اصل جو بلیس کس طرح کر, سارا کچھ کی تعلق سی خیمہ اجتماع بعد جڑا ہیکل بنیا, تجھے آج کے دور میں کیسے ہے جس کا تعلق چرچ کے ساتھ ہے. اٹس آل واٹ ایور جو بھی کسی نے اپنے دل میں مانا اس وقت تو یہی تھے کہ اتنے بیل دوں گا, اتنی بکریاں دوں گا, یہ لاؤں گا, وہ لاؤں گا, تو اس وقت ان کے پاس یہی چیزیں تھیں. یا دوسری بات تھی رضا کی قربانی, فری ول آفرنگ, خوشی کے ساتھ, بس میرا دل کر رہا ہے خدا نے مجھے اتنا بلیس کر دیتا ہے, گاڈ از سو گڈ ٹو می کہ میری سوچ تو ود کے انہوں نے بلیس کر دیتا ہے. آئی وانٹ ٹو گیو دس ٹو لارڈ, میں خدا نو اے دینا چاہتا, میں خدا نال اے کرنا چاہتا, میں خدا دے گھر جاواں گا تے میں اے لے کے جاواں گا. I will bring this to God. That is all he is talking. کہ یہاں پر کیوں یہاں پر بڑا مینڈا لانا, بچڑا لانا, یہ لانا, وہ لانا. God is going to prosper then beyond their thought. ان کی سوچ سے above اتنا خدا نے, کیونکہ وہ کہاں کس ملک میں جانے والے ہیں جہاں پر دودھ اور شہد بہتا, پراسپیرٹی, بڑا کچھ ملنے والا. تو خدا نے ان کو پہلے سے بتایا جب اس ملک میں پہنچو تو کیا کرنا, تم یہ خداوند کے حضور لانا. وہ کیا ہے, خاص منت کا, اسپیشل وہ فری ول, خوشی سے خداوند کے حضور لے کے آؤ. اور خاص جس بات پہ میں آج آگے تھوڑا سا چلنا چاہتا ہوں, اگر پورا چیپٹر پڑھیں گے تو ایک ورس یا ایک فریز بار بار آیا ہے, 6 times that phrase you will read in chapter 15. خداوند کے حضور
राहत अंगेज खुशबू का नजराना, स्वीट स्मेलिंग अरोमा टू द लॉर्ड, स्वीट स्मेलिंग अरोमा। 6 टाइम इन कुर्बानियों में, इन सारी सैक्रिफाइस में ये आया है। व्हाट इज दिस? कभी किसी ने इस बात पे गौर किया है? खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की तरह बलि चढ़ान लई लैके आओ कि जिहड़ी खुदावंद नूं बड़ी ओहदी स्मैल बहुत पसंद है। स्वीट स्मेलिंग अरोमा टू द लॉर्ड। और सौख्तनी कुर्बानी, जिसे बर्ंट ऑफरिंग, आतिशी कुर्बानी भी कहते हैं, जिसमें सौख्तनी कुर्बानी, बर्ंट ऑफरिंग में ये होता था कि जो कुछ भी आप लेके आओ, एवरीथिंग पूरा बर्ंट कर देना है, खुदावंद को दे देना है। उसमें से कोई काहिन का हिस्सा नहीं, कोई किसी का हिस्सा नहीं, क्योंकि दूसरी कुर्बानियों में यही था कि उनमें से एक मुट्ठी लेकर उसके पीसेस कर कुर्बानी के जानवर के, तो इतने आप कुर्बान पा के चढ़ा देना, बाकी काहिन और उसके जो लोग थे वो खाएं। तो यहाँ पर ये जो कुर्बानी थी, ये जो सोख्तनी कुर्बानी, ये इसमें सिर्फ खुदा का हिस्सा होता, खुदा को बर्ंट ऑफरिंग, यानी कि पूरे का पूरा जो भी लेके आते, उसमें आपने 2-3 चीजें पीती है। मैदा, जिसे फाइन फ्लावर कह सकते हैं, आटा, और दूसरा क्या था? तेल, और तीसरी क्या थी? मैह, और चौथी क्या थी? वो जानवर। ये 4-5 चीजें थी। और जब हम ये जिक्र करते हैं मैह का, ये आप कई लोग कहेंगे ले खुदा नूं मैह भी पसंद है, उन्हें शराब भी पिलाते हो तुसी, शराब भी। लोग इस तरह का इसको टोटली गलत कॉन्सेप्ट ले जाके आपको पेश करेंगे। लेकिन मैं जो है, जो अंगूर की काश्त जो है वो इसराइल में बहुत ज़्यादा थी, तो ये जो उसका जूस निकाल के वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने फूड के साथ इस्तेमाल किया करते थे। आज हमारे पास भी बहुत सी ऐसी मशरूब हैं, बहुत सी ऐसी ड्रिंक्स हैं जो हम अपने खाने के साथ पसंद करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो वो उनकी इस तरह की ये तौर तरीका कि रोज़मर्रा की, जिन्हें कहते हैं पंजाबी टोनो लेनी से पीते और इसमें बहुत सारी मिक्स होता था पानी के साथ, जो वो पूरी फैमिली अपने टेबल पे खाने के साथ 2-4 सिप या एक आधा गिलास लेते थे। क्योंकि काश्त उनकी ये होती थी, वो उनकी सारी बिजनेस था, तो वो खुदा ने उनको ब्लेस किया हुआ था। तो यहाँ पे क्यों वो भी लेके आना है? असल में जब पूरी कुर्बानी देते हो ना आप, तो खुदा कह रहा पूरा अपने आप को देना। वट एवर यू ड्रिंक, वट एवर यू ईट, वट एवर यू गॉड हैज ब्लेस्ड यू, यानी कि जो कुछ तुझे पसंद है, ब्रिंग टू द लॉर्ड, एक्चुअली ब्रिंगिंग होल योरसेल्फ, अपने आप को पूरा खुदावंद को देना, पूरा खुदावंद को देना। इससे आप खुदा की ताज़ीम करते हो, खुदा की को मुबारक कहते हो, खुदा को लिफ्ट अप करते हो कि खुदावंद मैं सब कुछ ही तेरा है। हम इस तरह का कभी गीत भी गाते हैं, मेरा सब कुछ तेरा खुदावंद। तो ये एक तरह से सिंबॉलिकली ये खुदा ने इनको दिया, और इसमें एक्चुअली एक और खुदा पिक्चर भी क्रिएट कर रहा था फ्यूचर के लिए। कुर्बानियों के साथ साथ खुदा एक पिक्चर क्रिएट कर रहा था कि देयर इज वन अल्टीमेट कुर्बानी। ये कुर्बानी थी ना, ये तो बार करते थे और साल ब साल करते थे, और आगे जाके अपने गुनाहों की कुर्बानी भी, कुफारा भी देते थे। लेकिन यहां जो चीज आगे आके ये असल सारा कुछ खुदावंद यीशु मसीह की तरह इशारा करता था। इट्स पॉइंटेड ऑल थिंग्स टू क्राइस्ट। वो किस तरह? अगर आप थोड़ा सा आगे आए, जब मसीह पर आती है तो किस तरह, हाउ जीसस परफेक्टेड दिस सैक्रिफाइस, मसीह यीशु ने इसको किस तरह कामल किया है। मैंने कहा कि 6 टाइम इसमें अगर आप पढ़ेंगे वर्स 3, वर्स 7, वर्स 10, वर्स 13, 14 एंड 24 में ये फ्रेज आया है, खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू की कुर्बानी, स्वीट स्मेलिंग अरोमा टू द लॉर्ड। 7 टाइम
کس پر یہ پرفیکشن ہوتی ہے. تو آگے اگر ہم آ جائیں تو عبرانیوں کا مصنف جو ہے، عبرانیوں کا جو رائٹر ہے، وہ اس کو ایکچولی جا کے بتاتا ہے کہ جب یسوع آیا تو اس نے اس کو کس طرح قبول کیا اور کس طرح پرفیکٹڈ کیا، کس طرح کامل کیا. عبرانیوں اس کا 9واں باب 11 to 14. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس نے اس بزرگ تر اور کامر تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. جب یسوع آیا تو ہمیں یہ بار بار خدا کے حضور اس طرح کی بیل اور بکروں بچڑوں کی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑی. اس کے بعد کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنا ہی خون لے کر آپ ہی ہمارے لیے کیا وہ جانور، میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، برا بن کے آ گیا. اس نے کہا، اور صرف یہ نہیں، اس نے 2 چیزیں اس میں کی، قربانی بھی خود بن گیا اور خداوند کے لیے خوشبو بھی آپ ہی بن گیا. لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خداوند کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تاکہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کرے، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. افسیوں 5 باب اس کی پہلی 2 آیات میں، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، محبت سے چلو، غور سے سنیں، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. راحت انگیز قربانی. خداوند نے خود کو نہ صرف قربان کیا بلکہ خوشبو کی مانند، کیونکہ دیٹ واز اے پلیزنگ اروما ٹو دا لارڈ. تو اگر آپ کو یہ جاننا ہو نا ہاؤ آئی کین پلیز گاڈ، تو خدا کہتا ہے گیو یور سیلف، ہول یور سیلف، پورا خدا ان کو اپنے آپ کو دینا. ہاؤ یو کین پلیز گاڈ یہاں پہ لکھا ہے. تو خداوند یسوع مسیح جب آیا تو اس نے کیا کیا؟ He gave himself up for us, an offering and sacrifice to God, slain for you, so that it became a sweet fragrance. Amplified Bible کبھی آپ کو موقع ملے تو اس کو پڑھا کریں، اس میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہے، بریکٹ میں جو ہوتی باتیں بہت خوبصورت طریقے سے. تو ابھی آپ کہیں گے کیا خدا کو یہ پسند آیا؟ کہ خدا کو تو وہ قربانی پسند تھی، خدا کو تو وہ آتشی قربانی بہت پسند تھی. تو اگر یسایہ میں جا کے پڑھیں، یسایہ 53 باب 10 and 11 ورس میں لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ وہ اسے کچھ لے. بے شک یہ ایک بڑی ہاربل پکچر نظر آتی ہے، لیکن وہی قربانی جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک ایگزامپل، ایک پکچر، ایک شیڈو کے طور پہ پیش کی گئی تھی، الٹیمیٹ قربانی ہونے والی تھی ابھی، جس کی پکچر خدا پیش کر رہا تھا، دیٹ واز جیسس کرائسٹ. تو یسایہ کے ذریعے خدا کہتا ہے یس یٹ دا لارڈ واز ولنگ ٹو کرش ہم causing him to suffer if he would give himself as a guilt offering and atonement for sin. ہمارے گناہ کے جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اسپرچول جو اس کی ڈسینڈنٹ جو ہم ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا. تو جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس نے نظر کر دیا، تو وہ کہتے ہیں پور آؤٹ ہمسیلف. جب ڈرنک آفرنگ کی بات آتی ہے تو وہ کیا کرتے تھے؟ ڈرنک آفرنگ کو یا تو وہ مذبح کے ارد گرد اس کو پھینک، جنہوں کہتے ہیں ڈول دیندے سن، تو یا وہ قربانی کے اوپر اس کو پھینک کر تو جلا دیا جاتا تھا. تو اس طرح ہی خداوند نے اپنے آپ کو نہ صرف بہا دیا، اس نے اپنا خون، ہم پڑھتے ہیں اپنا لہو، ہم گیت گاتے ہیں نا، یسوع نے تیرے واسطے
اپنا لہو بہا دیا. تو خداوند نے اپنا لہو بہا دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں جب کس طرح خداوند نے خود یہ پرفیکٹ کیا, جب وہ بالا خانے پہ تھے, لاسٹ سپر انہوں نے لیا میتھیو 26:28 میں, تو لکھا ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو, کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. بہایا, پورنگ آؤٹ. جس طرح قربانی پر وہ ڈرنک آفرنگ ڈال کر تو خدا کے حضور پوری سوختنی قربانی دے دی جاتی تھی, تو خدا کو وہ اس کی خوشبو, کیونکہ جو سوختنی قربانی اگر ہیبرو میں جا کے پڑھے نا اس کو کہتے ہیں اولا. تو اولا کا مطلب ہے گوئنگ اپ, جو کچھ بھی آپ پیش کر رہے ہیں اس گوئنگ اپ 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 اپ, تاکہ وہ سب کچھ خدا کے لیے. تو اسی طرح یہ قربانی بھی تھی, وہ سب کچھ خدا کو پیش کیا اس نے. اچھا, کمنگ فارورڈ, اس کو شارٹ کرتا ہے, ہاؤ ڈسائپل اینڈ ارلی چرچ ٹوک اٹ. اس بات کو خدا نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سمبولک پیش کیا, قربانیوں کے ذریعے, ہدیوں کے ذریعے سب کچھ. یسوع نے اس کو پرفیکٹڈ کیا, لیکن یسوع کے آگے جو شاگرد تھے پہلا چرچ کا, تو اس کو اگر پال کو جا کے پڑھے تو وہ کہتا ہے فلپیوں 2:17 میں, اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ. یعنی کہ they were also following the footstep of their master, their Lord, کہ ہم بھی اگر ہمیں کرنا پڑے اپنا خون بھی پور آؤٹ کرنا پڑے تو ہم وہ کریں گے. تو اس کو انگلش میں اگر جا کے پڑھے تو بالکل آپ کو وہی پکچر ملے گی جو کہتا ہے بٹ ایون if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I will not hesitate. اسی نے اپنے آپ کو, اور نہ صرف اس نے کہا بلکہ اینڈ پہ چلے جائیں اس کی لائف. 2 ٹیموتھی میں جا کے جب پڑھیں, جب اس کی اینڈ ہے, اس کو پتہ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میرا سر قلم ہو جائے گا, تو وہ کیا کہتا ہے 2 ٹیموتھی 4:6 میں, کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں. واہ, ٹرم دیکھیں وہ کس طرح یوز کرتا ہے, میری قربانی ہونا رہی ہے, میں قربان ہو رہا ہوں, میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. جب یہ وہ بات کرتا ہے وہ جانتا تھا کہ اب میرے پاس, تو اس نے اپنے آپ کو کس طرح پھر وہ 2 کرنتھین 2:15 میں کہتا ہے کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں. اپنے آپ کو وہ اسی طرح پہلے لوگ پیش کرتے تھے. اچھا, now how we can please God. بائبل میں تو یہ سارا کچھ خدا یسوع مسیح نے بھی پرفیکٹ کر دیا, شاگردوں نے بھی اس پہ عمل کیا. how we can do that. آج ہمیں تو نہیں یہ آرڈر کہ بیل بکریاں اور یہ اور وہ لے کے آؤ, لیکن still we can bring. وہ کیا تھا اس وقت, خیمہ اجتماع تھا, بعد میں ہیکل بن گیا. اصل میں اس کے 2 ہی پرپس تھے. پہلے تو جو گفٹ یا نذرانے لے کے آتے تھے, ایک تو اگر وہ جتنا بھی ٹرائب تھا لیوائٹس کا ان کی ہیلپ ہو جائے, اور دوسرا خدا ان کو یہ چاہتا تھا کہ وہ کنٹینیو ریمائنڈ دلاتا رہے ان کو کہ تمہاری جو خلاصی ہے ان بھیڑ بکریوں سے ہو سکتی ہے عارضی, ٹیمپرری, لیکن پھر تمہیں آنا پڑے گا. آج بھی وہی سسٹم ہے, آج وہ چرچ میں ہے. یو کین برنگ یور آفرنگ, یور خوشی کے نذرانے جو آج کے اکانومی ہے. اچھا, اس کے علاوہ اور چرچ کیا کر سکتا ہے؟ رومنز 12:1-2. پس اے بھائیو, میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. سنیں, آج ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے.
आज भी खुदा कहता है कि व्हाट इज प्लीजिंग अरोमा टू मी, वो क्या है? Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, अपने बदन, किस तरह? जिस तरह गलेशियन के खत में लिखा है कि हमने जो मसीह के हैं उन्होंने अपनी डिजायर्स को, फ्लैशली डिजायर को स्लीप पर खींच दिया है। नो मोर फ्लैशली डिजायर, बल्कि अपने बदन की ख्वाहिशों को कुचल कर हमने अपना आप मसीह को दे दिया। होली, होल, पूरा पूरा। ये नहीं कि चर्च में जाऊं तो चर्ची बन जाऊं, वहां मैं बड़ा रूहानी, बाहर जाके उस तरह दी मेरी एक कंपनी है, उस तरह दे मेरे फ्रेंड ने जेड़े दुनियावी ने, जे दुनिया दियां सो मैनी अट्रैक्शंस, पार्टीज, एंड मैं क्या क्या बताऊं, यंग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो खुदा कहे नो 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 नो, गिव योर सेल्फ होल, पूरी पूरी अपने आप को दो खुदावंद को। तो क्या कहता है? दिस इज योर लिविंग सैक्रिफाइस। और उसको किस तरह बयान करता है? यही तुम्हारी माकूल इबादत। किस तरह? डेडिकेटिंग ऑल योर सेल्फ, सेट अपार्ट, अपने आप को दुनिया से अलहदा कर लेना, ना कि दुनिया के बीच में जाना। अक्सर आज जुबान कहते हैं कि हाउ मच आई कैन इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड एंड स्टिल बी क्रिश्चियन, स्टिल बी बोर्न अगेन, मैं फिर भी कितना। नो, हमें इसके ऑपोजिट सोचना है। हाउ मच आई कैन स्टे अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कनेक्टेड विद द चर्च बॉडी एंड चर्च, खुदा के कामों में, ताकि हम उस बला में, उस अट्रैक्शन में, उस बुरी बातों में ना फंस जाए। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बा से मालूम कर। वो कहता है दुनिया के हम शक्ल ना बने। डू नॉट बी कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड, बल्कि जैसे जैसे तजर्बा करो, जैसे जैसे बढ़ते जाओ खुदा में, अपने आप को ऐसे पेश करो कि लोग तुम्हारे चाल चलन से, तुम्हारी रोजमर्रा जिंदगी से जाने कि हु यू आर। तो खुदावंद का बंदा हमें यही बताता है। इसके अलावा आखिरी एक और बात कह के एंड करूंगा। इब्रानी खत में 13वें बाब में लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। वर्शिप करना, गा कर वर्शिप करना, खुदावंद की तारीफ करना, खुदावंद के मौजज़ात को बयान, उसके कामों को बयान करना, अपनी ज़िंदगी में क्या हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो प्लीजिंग और रोमा टू द लॉर्ड। खुदावंद के लिए ये बहुत पसंदीदा कुर्बानी है। तो अजीज़ों, मैं आपके सामने आज यही रखना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये आप यहाँ रख ले, हाउ आई कैन प्लीज गॉड, खुदा को मैं कैसे खुश रख सकता हूँ। देर आर मोर अदर वर्सेस एंड पैसेज एंड आई कैन कोट यू, लेकिन सिंपल इज दैट, अपने बदन प्रेजेंट योर बॉडी। क्योंकि उधर भी ओल्ड टेस्टामेंट में वो जानवर की जिसकी बलि चढ़ाई जाती थी, पूरी पूरी खुदा को पेश कर दी जाती थी। यीशु ने अपने आप को पूरा पूरा दे दिया। शागिर्दों ने ये किया, हमें भी अपना आप पूरा पूरा खुदावंद को देना है।